السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، آپ حضرات صبح سے پروگرام یہ چل رہا ہے اور سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے جس میں جو اس وقت مجمع ہے وہ دن میں نہ رہے ہوں، شاید ایسا ہی ہے. صبح والے پروگرام میں خواتین زیادہ تھیں اور انہی کا خاص پروگرام تھا بچوں کا. اس وقت خاص پروگرام آپ کا ہے. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا، ہمارے بائیں طرف جو لوگ ہیں، بڑے حضرات پیچھے ہیں، چھوٹے بچے آگے ہیں. تھوڑی سی آپ تکلیف کریں، جو بڑے ہیں آگے آ جائیں، آگے کرسیوں پہ آ جائیں، بچوں پیچھے کر دیں. آپ بتاؤ اٹھ کے آ جائیں، ابھی سے کہہ رہا ہوں. بڑے لوگ آگے آ جائیں. یہ آگے کرسی خالی آ جائیں، یہ کرسی خالی ہے. ہاں بچے پیچھے چلو بھائی، بیٹا تم لوگ پیچھے چلا جاؤ، آگے آنے دو. بچے پیچھے چلے جاؤ، بڑوں کو موقع دو بھائی. ابھی آپ کو انشاءاللہ بہت ہی قیمتی اور مفید نصیحتیں حضرت قاری زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم محترم جامعہ مسعودیہ نور البحرائن انشاءاللہ فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آخر تک بیٹھیں اور دل جمعی کے ساتھ سنیں. ہمارے اور آپ کے اسٹیج پر بہت سی عظیم شخصیتیں ہیں جن کا نام ابھی مولانا توفیق صاحب نے شمار کرایا، اور اسی طرح ہمارے اس جلسے میں داہنی طرف خاص طور سے ہمارے بہت ہی مشفق محب عرفان منصوری صاحب تشریف فرما ہے. ہم سے بھی اور قاری صاحب سے بھی بہت زمانے سے ان کا لگاؤ ہے، اور یہ تعلق اور لگاؤ حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب جو ہمارے شاگرد بھی ہیں اور بہت چاہتے بھی ہیں، چہتے بھی ہیں، جو جامعہ عائشہ کے للبنات کے محتمم بھی ہیں، ان کے واسطے سے ہوا. ادھر کچھ عرصے سے ہمارے بھائی عرفان صاحب منصوری ظاہری طور پر تعلق قائم نہ رکھ سکے، ورنہ تھوڑے دن میں میرا فون کے پاس آ جاتا تھا، یہ یار مجھے فون کر دیتے تھے. لیکن چونکہ آج کے اس جلسے میں تشریف لائے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ قلبی لگاؤ باقی رہا. ظاہری لگاؤ بھلے ہی کم ہو گیا ہو، لیکن قلبی لگاؤ باقی رہا، اس لیے یہاں تشریف لائے. میں ان کا خاص طور سے شکر گزار ہوں. اسی طرح آپ کے اسٹیج پر ایک بہت عظیم شخصیت جو ہمارے مربی ہیں گویا کی، حضرت مولانا سرور صاحب دامت برکاتہم ہیں. میں بلا تکلف یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے حاصل ہوئی یا جس منصب پہ میں علوم میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہی کی تربیت کا اثر رہا ہو.
جب میں جامعہ نور العلوم میں داخلہ لیا میں نے، اس کے دوسرے دن دیکھا جب ورزش کرنے گیا تو حضرت مولانا ہی تھے جنہوں نے ہم کو سکھایا کہ ورزش کس طرح کیا آتا ہے، کب جہاں کھانا پانی اور اسی طرح رہنا سہنا، مدرسے میں سب پورے نگراں تھے مولانا. تو انہی کی تربیت کا اثر اور انہی کے دعاؤں کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے اور مولانا کی تربیت اور دعائیں میں ان کا خاص طور سے ممنون و مشکور ہوں. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا اور آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ ایسی بات ہو جائے، پیش ہو جائے کہ جس سے آپ کو بھی نفع حاصل ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو، اور جس پر آپ بھی عمل کریں اور ہم بھی عمل کریں اور دونوں کو کامیابی حاصل ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے پہلے منبر پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا. پھر اس کے بعد دوسرے منبر پر قدم رکھا تو آپ نے پھر آمین فرمایا. جب آپ نے تیسرے منبر پر قدم رکھا تو آپ نے پھر آمین فرمایا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے حساس تھے، آپ کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے. آپ جو بتا دیتے تھے، ہاں صحابہ تو اس کے پیچھے لے جاتے تھے کہ پتہ لگانے کے لیے کہ آخر لو پتہ لگائیں بات کیا ہے. حدیث میں ایک واقعہ موجود ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک صاحب بیچارے بالکل نحیف کمزور معمولی سا کپڑا پہنے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ بیٹھے تھے اسے کہا کہ یہ جو فلاں شخص آئے وہ جنتی ہے. یہ بات ختم ہو گئی. پھر دوسرے دن ایسے ہی ہوا، صحابہ بیٹھے تھے اور وہی ساتھ پھر آئے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو آئے ہیں جنہوں نے بھی جوتا رکھا ہے یہ جنتی ہیں. یہ بھی ہو گیا. جب تیسرا دن آیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے کہا کہ یہ جو آئے ہیں یہ جنتی ہیں. اب صحابہ کو فکر ہوئی کہ آخر کون سا عمل ہے ان کے بعد جس کے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے، 3 دن ہو گیا آپ یہی فرما رہے کہ یہ جنتی ہے. ہمیں آپ کو فکر ہے؟ ہمیں آپ کو تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ لاؤ نماز پڑھنے جائیں امام صاحب سے کچھ پوچھ لیں. اچھا اگر امام صاحب بلاتے بھی ہیں کیا بھائی دیکھو نماز پڑھیں، کہ مولانا صاحب چل ٹھیک ہے بعد میں ہم ملیں گے آپ سے، اس وقت بہت جلدی ہے اور دکان چھوڑ کے میں آیا کوئی دکان پہ دیکھنے والا نہیں. قرآن کریم میں صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور صحابہ کی تعریف فرمائی. وہ صحابی کیسے تھے؟ ایک صحابی ایسے تھے کہ جب وہ کاروبار کرتے تھے اور تولنے کے لیے اٹھاتے وہ اذان کی آواز جیسے کان میں آواز پڑتی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہ صحابی ترازو جو اٹھائے دیتے تھے وہ بھی نہیں رکھتے تھے، کیا یہ تول لیں فوراً جاتے. اور ایک صحابی ایسے تھے کہ جو لوہاری کا کام کرتے تھے، وہ اذان کی جیسے آواز سنتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اگر وہ جو ہتھوڑا اٹھائے دیتے تھے اس ہتھوڑے کو بھی نہیں مارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے صحابہ کی تعریف کی، رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت، خرید و فروخت اور بیع شرع اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے دوسرے دیتے ہیں جس میں سارے لوگوں کو حساب کتاب ہوتی ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا بھائی، تو ایسے نہیں کہ پوچھے نا. آج تو ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم مسجد میں جاتے تو ہمیں وقت ہی نہیں رہتا ہے، اور ہم کوشش کریں کتنا جلدی مسجد سے ہم نکل جائیں۔ تو صحابی جو تھے جن لوگوں کے سامنے کہا تھا، وہ صحابی سوچنے لگے کیا آخر دیکھیں معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جنتی، آخر معاملہ کیا ہے۔ تو جب چوتھے دن وہ جانے لگے تو ایک صحابی ساتھ ساتھ ہو لیے۔ اب راستے میں جب گئے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے گھر میں کچھ تھوڑا سا آپس میں اتفاقی ہو گئی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں، آپ مجھے اگر مہمان بنا لے ایک آدمی تو اچھا رہے گا۔ کوئی صحابہ کے دل اتنا وسیع، ان کا حال یہ تھا کہ مہمانوں کے لیے چاہے خود نہ کھائیں لیکن اپنے مہمانوں کو پیش کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی کہتے کہ ہاں ہم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مہمان نوازی کریں گے۔ اور ان کے گھر کا حال یہ تھا کہ جب گئے تو گھر میں کھانا اتنا ہی تھا جتنا کہ بچے اپنے کھا لیں، ان لوگوں کے کھانے کا بھی نہیں انتظام تھا۔ تو اس صحابی نے کہا اپنی بیوی سے کہ ایسا کرنا کہ جب کھانا کھانے لگے تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے آنا اور چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان کھانا کھا لے، اور ہم چاہے کھائیں نہ کھائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اندھیرا ہو جائے گا تو مہمان کھا لے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں یہ بھی کھا رہے ہیں، اور ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے، منہ چلاتے رہیں گے، آواز آتی رہے گی، تو اس طرح سے مہمان ہمارا کھا لے گا اور وہ پیٹ بھر ہو جائے گا، ہم چاہے کھائیں نہ کھائیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعریف کی، یحسنون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ ایسے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود خستہ حال کیوں نہ ہو۔ ہاں خود بھوکے سو جاتے ہیں لیکن اپنے مہمان کو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ صحابہ کی تعریف کیا بات ہے۔ اب وہ صحابی پیچھے پیچھے لگ گئے، چلے گئے ان کے گھر۔ شام کو جب پہنچے دیکھا جیسے معمول کے مطابق ہوتا ہے، کھانا وانا کھایا، ان کو بھی کھلایا، اور کھانا وانا کھانے کے بعد پھر جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو سو گئے، وہ یہ بھی سو گئے، اور معمول کے مطابق فجر کے وقت اٹھے۔ اچھا وہ سوچا کہ آج ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کوئی معمول نہ کیا ہو، لاؤ کل دیکھ لیں۔ چنانچہ دوسرے دن بھی ایسے ہوا، پھر یہ گئے ساتھ میں، تو جیسے پہلے دن کھانا کھایا تھا اور حسب معمول سو گئے تھے، اور صبح فجر کے وقت اٹھے اور اٹھنے کے بعد نماز پڑھی، تلاوت کیا اور باقی کاموں میں لگ گئے، ایسا اور کچھ دن بھی کیا۔ تو ان کو تھوڑا تعجب ہوا، کیا بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کہ جنتی ہے یہ، اور کوئی خاص بات ہم نے دیکھی نہیں ہمیں کہ کوئی نئی بات ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو پوچھا ان سے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور ہم کل سے 2 دن سے ہیں، کوئی خاص چیز آپ نے نہیں دیکھی۔ تو کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا میں عمل تو وہی کرتا ہوں، میرا معمول تو وہی ہے، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے۔ کہ وہ کیا ہے بھائی؟ کہا میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ اور حسد اور بغض نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھنے میں بات تو چھوٹی ہے لیکن بہت اہم بات ہے کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہیں ہے، اور اس نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا کہ یہ جنتی ہے۔ تو میرا عزیز دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تینوں مرتبہ منبر پر قدم رکھا تو آمین کا، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزانہ آتے تھے اور آپ سے کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ آپ پہلے منبر پر قدم رکھے ہو تو آمین کہے ہو اور دوسرے پر آپ نے رکھا ہو تو آمین کہا ہو
اور تیسرے پر رکھا ہو تو آمین کہا ہو. آج خلاف معمول آپ کا یہ عمل کیسے دیکھا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ابھی جبریل امین آئے تھے. اور جبریل امین کون ہیں؟ وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. ایک طرف ہے سارے فرشتوں کے سردار اور دوسری طرف ہے سارے نبیوں کے سردار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور اس پر میں نے آمین کہا. آمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے. ظاہر بات ہے کتنا اہم موقع ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص بہت ہی ذلیل و خوار ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی پڑھا جائے، لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. ہاں، یہ جبریل امین نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آوے اور درود نہ بھیجے، وہ ناکام ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہا. اس لیے کہ درود کے بڑے فضائل آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 خطائیں اس کی معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. بہت سے واقعات بھی اس سے لکھے ہیں درود شریف کے فضائل میں. ایک واقعہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا. اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ پانی کہیں مل جائے تو وضو کر لیں. تلاش کے باوجود پانی نہیں مل رہا تھا. ایک جگہ دیکھا کہ کنواں ہے لیکن صاحب وہاں ڈول رسی نہیں. بڑی پریشانی، کیسے کیا کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل تو ہی نکال دے. اتنے میں ایک چرواہا آیا اور اس چرواہے نے اس میں تھوک دیا تو پانی اوپر آیا. جو کنویں میں پانی نیچے تھا کچھ تھا نہیں، ان کے پاس پانی اوپر آ گیا. انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ آخر بھائی تیرا عمل کیا ہے؟ کون سا خاص عمل تیرے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے تھوک پہ اتنی تاثیر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی زیادہ عمل نہیں ہے اور میں زیادہ کچھ عمل نہیں کر پاتا ہوں، صرف اتنی سی بات ہے کہ میں درود شریف کثرت سے پڑھتا رہتا ہوں. جو خالی وقت ہے وہ درود ہی میں لگا دیتا ہوں. تو صرف درود مسلسل پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے تھوک میں اتنی تاثیر کر دی کہ جو پانی نیچے تھا وہ اوپر نکل آیا. تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. دوسری بد دعا کیا تھی؟ جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص بہت ہی خوار ہو، نامراد ہو، ناکام ہو، جس کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لیں. آج ہم اس پر غور کریں اور فکر کریں کہ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اچھے ہٹے کٹے ہیں اور اپنے ماں باپ کو، جو ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت نہیں کر پا رہے. اپنے ماں باپ کی اگر کوئی خدمت کرے گا تو جو آخرت میں بدلہ ملنے والا ہوگا تو ملے گا ہی. اللہ رب العزت ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہیں. ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان کے ماں باپ بوڑھے تھے. جب بٹوارا ہوا تو ایسا ہوتا ہے کہ جناب آج کل حال یہ ہے کہ
کہ کوئی بھائی ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ابھی میں زیادہ دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ ہماری ماں ہے بہت بوڑھی ہے، بہت پریشان ہے، کیا کریں؟ تو بھائی علاج کر لو، 95 سال کی ہو گئی. تو وہ اتنا بوڑھی تھی کہ چھوٹا والا بھائی اوپر رہتا تھا اور بڑا بھائی نیچے. تو بڑے بھائی کی جگہ نہیں تھی کہ وہ اپنے یہاں رکھے، اور چھوٹے بھائی کی بیوی تیار نہیں تھی، کہتی کہ جائے ہم اپنے یہاں نہیں رکھیں گے. ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ گری اور اسی میں ان کا خون جم گیا اور انتقال بھی ہو گیا. یہ حال ہے آج کل، یہ حال ہو رہا ہے. 2 بھائی تھے، ان میں سے چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو رکھوں گا. خیر اس نے رکھ لیا اور خدمت کرنے لگا. اچھا وہ بیمار تھے اتنا کہ کرتے 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 اس میں ساری زمین اس کی بک گئی اور گھر بھی بک گیا، مقروض ہو گیا. اس کے ماں باپ کا انتقال بھی ہو گیا دونوں کا اسی میں. لیکن وہ لگا رہا اور اس کی ماں بہت دعائیں اس کو دل سے دیتی رہی. اللہ کی مرضی ایسی کہ جب دونوں کا انتقال ہو گیا، تلاش ہو گیا، تو اس نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی ہماری کچھ مدد کرو. تو بڑے بھائی نے کہا ہم کہہ رہے تھے نا کہ ان کے سر کے پیچھے تم دیوانہ نہ ہو، یہ مر جائیں گے ایک دن، اور تم سب تباہ کر دیو اپنا. جاؤ ہم اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. خیر یہ اللہ سے دعا کرتا رہا. ایک رات اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ ایک تھیلی شرفی کی ہے، وہ جا کے لے لو، اس میں بڑی برکت ہے. ایک رات اس نے خواب دیکھا، دوسری رات بھی دیکھا، تیسری رات کو جب خواب دیکھا، تیسری رات کو جب خواب دیکھا تو گیا ہوا جس مقام پر بتایا تھا. وہ تھیلی لیا، اللہ کی مرضی سے کہ اس میں اشرفیاں تھی. اچھا بہت دنوں کے بعد پیسہ ملا تھا تو اس نے سوچا ہمارے بچے بھی بہت پریشان ہیں، لاؤ آج مچھلی کھلا دے بچوں کو. گیا بازار، بڑی سی مچھلی ایک لیا اور لایا، گھر لایا. جب اس کے پیٹ کو چاک کیا تو اس کے پیٹ سے ہیرا نکلا. یہ ہے ماں باپ کی دعا کا اثر. نوجوانوں سن لو قاعدے سے، اگر ظاہر میں نہ معلوم ہو تب بھی انشاءاللہ بہت جلد تم کو آخرت میں جو فائدہ ملے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے دیں گے. ہیرا نکلا، وہ اتنا قیمتی ہیرا کہ اس سے اس چھوٹے والے بڑے والے بھائی سے 50 گنا اچھا مکان بن گیا، زمین بن گیا، دولت ہی دولت ہو گئی. یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. اس لیے ٹھان لو کہ انشاءاللہ ضرور بھی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. اور تیسری بات، حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس وہ یہ بات پوری کر کے میں ختم کر دوں گا. نہیں اب آپ کے ہوتے کام. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ جبریل امین نے فرمایا کہ وہ شخص بہت ہی نامراد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے. یہ 3 دعائیں کی، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. بتائیے کہ ایک طرف ہے ساری فرشتوں کے سردار اور ایک طرف ہے سارے نبیوں کے سردار، کیا اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی تعامل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم میں سے جن کے والدین بڑھاپے ہو گئے ہیں وہ ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں. اور ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، تلاوت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں. اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس جامعہ عائشہ للبنات کو دن دنیا رات چوگی ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے اس ادارے کے تعاون کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.